جنگ بدر تھی اس کا اصل سبب کیا تھا؟ چونکہ مسلمان مدینہ شریف چلے گئے تھے اور کفار کو کب یہ گوارا تھا کہ مسلمان سکون کی زندگی وہاں گزاریں. ان کے اندر ایک انتقام کی آگ جل رہی تھی کہ کسی طرح سارے مل کر یک بارگی مدینے پر حملہ کر دیں، مسلمانوں پر حملہ کر دیں اور ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیں، دنیا میں اسلام کا نام لینے والا کوئی نہ بچے. اور بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ یہ لوگ مکہ پاک سے روانہ ہوئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کو مدینہ شریف سے باہر لے کر نکلے تو انصار صحابہ کی طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی، کیونکہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر یہ بیعت کی تھی کہ ہم اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینے پر چڑھ کر آئیں گے. اور یہاں تو مدینے سے باہر نکل کر جنگ کا معاملہ تھا. انصار سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں. اور ایک انصار کے معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرح آپ سے یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے لڑیں گے. انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریروں کو سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. ناظرین، یہ عجیب جنگ تھی. 313 افراد تھے بدر کے میدان میں ایمان والے، اور سامنے جو لشکر تھا وہ 1000 کا لشکر تھا. دونوں طرف اعداد کا بھی، یعنی یوں سمجھا جائے کہ لوگوں کی تعداد کا بھی فرق تھا اور ساز و سامان کا بھی فرق تھا. آئیے ذرا کمپیریزن آپ کو پیش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس کیا تھا. یاد رہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، شکستہ کمانیں، ٹوٹے ہوئے نیزے اور پرانی تلواریں تھیں، مگر ان کا جذبہ ایمانی بے مثال تھا. انہیں سامان جنگ پر نہیں، اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ تھا. اب جو سامنے لشکر تھا، اوپوننٹ جو تھے، ان کا حال کیا تھا؟ ان کے پاس ان کی تعداد 1000 تھی، 100 برق رفتار گھوڑے تھے. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے. ان پر 100 زرہ پوش جنگجو سوار تھے، بلٹ پروف جیکٹ جس کو آپ کہیے، پورے زرہ پوش جنگجو سوار تھے. 700 اعلیٰ نسل کے اونٹ، کھانے پینے کے ذخائر کے انبار. اتنا کھانا تھا کہ روزانہ اس لشکر کے لیے 9 10 اونٹ ذبح کیے جاتے اور اس کے کھانے بنائے جاتے. ہر شب بزم عیش و نشاط برپا کی جاتی اور یوں سمجھیے کہ ناچ گانوں کی محفلیں منعقد کی جاتی. اب شاعر اس کی منظر کشی کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہاں سینوں میں کینہ تھا، شکاوت تھی، عداوت تھی، یہاں ذوق شہادت اور ایمان کی حلاوت تھی. مجاہد جن کو وعدے یاد تھے آیات قرآن کے، کھڑے تھے صبح سے ڈٹ کر مقابل فوج شیطان کے. جو غیرت مند راہ حق میں تھے مصروف جاں بازی، ابد تک نام ان کا ہو گیا اللہ کے غازی. شہادت اعلیٰ منزل ہے مسلمانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بہرحال ناظرین، اسی جذبے کے ساتھ یہ مجاہدین جو تھے، نبی پاک کے ساتھی جو تھے، یہ بدر کے میدان میں پہنچ گئے. اب وہاں نقشہ ہی کچھ اور تھا. اللہ کی مدد کیسے آئی؟ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں پہنچ گئے تو وہاں پر جانے سے پہلے کچھ بڑے ایمان افروز واقعات ہوئے. بچوں کو واپس بھیج دیا گیا. بچے بھی آ گئے تھے کہ ہم نے بھی جانا ہے جہاد کرنے، تو انہیں منع کر دیا گیا. انہی میں ایک ننھے منھے سپاہی جو تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص تھے. ایک ننھے سپاہی حضرت عمیر بن ابی وقاص تھے. جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے، رونے لگے. اس طرح بلک بلک پر رونے لگے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تڑپ کو دیکھ کر انہیں بھی ساتھ چلنے کی اجازت دے دی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں ایک تلوار حمائل کر دی، ایک تلوار گلے میں پہنا دی. اب جب
مدینہ پاک سے روانہ ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی شریف کا امام مقرر کر دیا. اور اب جب مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر کو مدینے کا حاکم مقرر کر کے مدینہ شریف واپس بھیج دیا. یعنی وہاں بھی مدینہ شریف کی حفاظت کا بھی انتظام کیا گیا. اب جب بدر کی طرف چلے اور وہاں جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہاں 1000 کا لشکر ہے، یہاں 313 کا لشکر ہے. اب وہاں جانے کے بعد کفار قریش جب بدر میں پہنچے، انہوں نے پہلے ہی یعنی کفار قریش نے کیا کیا، مسلمانوں سے پہلے ہی بدر میں پہنچ گئے اور بڑی آسان سی سیکیور جگہ پر قبضہ کر لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شام کے وقت بدر پہنچے تو حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے میدان کی طرف بھیجا تو دیکھے کہ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں. تو ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے یہ پانی بھرنے پر مقرر تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ بتاؤ وہاں کون کون سردار آیا ہے، قریش کے بڑے لوگوں میں سے کون کون آئے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، زمعہ بن الاسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمر بن عبد، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں. یہ جب فہرست نبی پاک نے سنی تو کیا تاریخی اعلان فرمایا. نبی پاک نے فرمایا اے مسلمانوں سن لو، مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا. یعنی فل فلیش، فل پاور کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری بڈی، یعنی یوں لگتا تھا کہ جتنے سپہ سالار تھے، جتنے بہادر ان کے تھے، جتنے سردار تھے، سب اس تیاری سے آئے تھے کہ بس یک بارگی مسلمانوں کا نام مٹا دینا ہے. یاد رہے ناظرین، اس دن کو یوم الفرقان یعنی فرق کرنے والا دن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈر تھا، کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ دنیا میں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں ایک ہی باری میں سب کا صفایا کر دیا جائے. اور واقعی اگر ایسا ہو جاتا تو شاید پھر دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی اور نہ ہوتا. آگے آپ سنیں گے کہ نبی پاک نے جب بدر کی رات وہ تاریخی دعا فرمائی، اس میں الفاظ بھی کچھ اسی طرح کے تھے، مگر پھر رب نے کس خوبصورت انداز میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، وہ بھی آپ آگے سنیں گے. اب مسلمانوں کی باری آئی، وہ میدان بدر میں پہنچے تو جو جگہ انہیں ملی وہ ریتیلی تھی، اتنی ریتیلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں دھستے تھے. پانی بھی نہیں تھا قریب، کوئی چشمہ بھی نہیں، کوئی کنواں بھی نہیں. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور جہاں آپ ٹھہرے ہیں یہ وحی آپ کو ہوئی ہے یا ٹھہرنے کی یا کوئی فوجی تدبیر ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بارے میں مجھے کوئی وحی نہیں اتری ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے عرض کیا کہ حضور پھر ایسا کرتے ہیں کہ پانی کے چشموں کی طرف چلتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رائے پر عمل کیا، تھوڑا آگے گئے. لیکن اب کیا ہوا کہ خدا کی شان کے جس میدان میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے وہاں پر بارش ہو گئی. یعنی یہ مدد کی گئی، وہ ریت جو تھی وہ جم گئی، وہ جگہ یوں سمجھیے کہ ایسی سٹیبل ہو گئی کہ جہاں کھڑا ہونا اور لشکر کو لینا آسان ہو گیا. مسلمانوں نے اس بارش کے پانی کو روک کر حوض بنا لیے، پانی جمع کر لیا. یہ پانی وضو اور غسل کے کام آیا. سبحان اللہ. اور اسی بارش کی وجہ سے جو ان کی پکی زمین تھی اب وہ چکنی ہو گئی. وہاں غیر مسلموں کو تکلیف پہنچی، ان کو اسٹیبل ہونا مشکل ہو گیا. سبحان اللہ. قرآن میں اس بارش کا بھی ذکر ہے، اللہ نے اس مارکے سے پہلے بارش کے ذریعے کیسے مدد فرمائی. آئیے قرآن پاک کی سورہ انفال کی اس آیت کی تلاوت سنیے اور ترجمہ سنیے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جما دے. ناظرین اب 17 رمضان مبارک کی وہ رات آ گئی. سن 2 ہجری ہے. ابھی مدینے پہنچے دوسرا ہی سال تھا، مگر ان کفار قریش کو کہاں چین آنا تھا. انہوں نے سکون کی زندگی گزارنے والے مسلمانوں کو گویا یک بارگی ختم کرنے کے لیے پلان کیا تھا. سارے لشکر کے لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے. دوسری طرف ہو سکتا ہے عیش و طرب کی محفلیں ہوں، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عجب حال تھا.
نبی پاک اس رات اللہ کی بارگاہ میں ساری رات دعا میں مصروف رہے، التجاؤں میں مصروف رہے۔ صبح نمودار ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیتیں سنا کر سب کے جذبے اور ولولے کو ایسا بڑھایا کہ ایک ایک نبی پاک کا ساتھی اپنا قطرہ قطرہ دین اسلام کے لیے بہانے کے لیے تیار ہو گیا۔ رات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کی خبر دی، غیب کی خبر دی، اپنے جانثاروں کے ساتھ جنگ کی اس جگہ کا معائنہ فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ناظرین، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ وہ چھڑی تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نشان لگاتے جاتے کہ فلاں جگہ پر کل فلاں اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش پڑی ملے گی، اس جگہ پر فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، جب یہ غزوہ ختم ہوتا ہے تو ہمارے صحابہ کرام نے دیکھا جس جگہ نبی پاک نے نشان لگایا تھا کہ فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، ایسا ہی ہوا اور دوسرے دن اسی مقام پر ان کی لاشیں ملی۔ ناظرین، اب یہ جب لڑائی کا وقت شروع ہونے والا تھا، اس رات جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ اکبر، روتے روتے پیارے آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا میں مصروف تھے، اور اس دعا میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس طرح نبی پاک سے محبت کا اظہار فرمایا کہ ماجرا کچھ یوں ہے، نبی پاک ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ، جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر رکت تاری تھی، گریا تاری تھا، اس رکت کے عالم میں چادر مبارک جو ہے وہ آپ کے کاندھوں سے نیچے گر گئی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے، یا الہی، اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب رو رو کر دعا کریں، پھر دعا کیسے قبول نہ ہو۔ ناظرین، پھر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اس چادر کو اٹھایا، نبی پاک کے کاندھوں پر رکھا اور کہا حضور آپ تسلی رکھیے، آپ بس کیجئے، خدا اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا، خدا عز و جل اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار جان نثار کی بات مان کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ختم کر دی، اور آپ کی زبان پر یہ دعا، یہ آیت کا ورد جاری ہو گیا۔ اور وہ آیت کیا تھی؟ ان قریب کفار کی فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آپ اس آیت کو بار بار پڑھتے اور فتح مبین کی طرف اشارہ فرماتے جاتے۔ بڑے عجیب عجیب ناظرین واقعات ہوئے۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون نبی پاک نے جس کو کہا، جس کے غرور و تکبر کی، جس کو آپ کہیے کہ انداز ہی کچھ اور تھا، ابو جہل مارا گیا تو کیسے مارا گیا؟ ذرا سنیے گا اور ایمان تازہ کیجئے گا۔ ہوا ایسا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں صف میں کھڑا تھا، میرے دائیں بائیں دو نوعمر لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے چپکے سے پوچھا کہ چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ تو میں نے اس سے کہا کیوں بھتیجے، تم کو ابو جہل سے کیا کام ہے؟ جنگ کا موقع ہے۔ تو انہوں نے کہا چچا جان، میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، عہد کیا ہے کہ میں جہاں ابو جہل کو دیکھ لوں گا یا تو اسے قتل کر دوں گا یا خود لڑتا ہوا مارا جاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے رسول کا بہت بڑا دشمن ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں حیرت سے ان دونوں نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا کہ ابو جہل اس کفار کے لشکر کا بڑا سردار ہے، بڑا بہادر مانا جاتا ہے، ون آف دا لیڈر ہے، اور یہ بچے اسے قتل کرنے کی اور اسے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اب دوسرے نوجوان نے بھی یہی کہا کہ جیسے ہی ابو جہل میرے سامنے آیا تو میں اس کی طرف جو ہے وہ میں بھی حملہ کر دوں گا۔ اتنی دیر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ابو جہل میرے سامنے تلوار لہراتا ہوا آگے سے نکلا تو میں نے نوجوانوں کو اشارہ کر دیا، یہ نوجوان تیر کی طرح گویا اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے ابو جہل کی طرف پہنچے، مار مار کر ابو جہل کو یوں سمجھیے کہ زخمی کر دیا اور اسے زخموں کی تاب نہ لا کر وہ زمین پر گر گیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جب دیکھا کہ ان کے والد پر کسی نے حملہ کیا ہے تو اس نوجوان یعنی حضرت معاذ پر وار کیا اور اس وار سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا۔ اب وہ ہاتھ کٹ گیا تو اس سے تلوار اٹھانا بھی مشکل تھا اور وہ ہاتھ چلنے میں بھی تکلیف دیتا تھا۔ جذبہ دیکھیں کہ وہ ہاتھ چمڑی سے لٹکا ہوا تھا۔ حضرت معاذ نے اپنے پیر سے ہاتھ کو دبایا اور زور سے کھینچ کر اپنے ہاتھ کو اپنے جسم سے الگ کر دیا۔ اب ابو جہل کی آخری سانسیں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کے پاس سے گزرے، اس وقت اس کی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کے سر پر پیر رکھ کے اسے روند ڈالا اور کہا تو ہی ابو جہل ہے، بتا تجھے خدا نے کیسا رسوا کیا ہے۔ مگر ابو جہل کا اس وقت بھی گھمنڈ تھا، اس وقت بھی غرور تھا۔ وہ کہتا ہے مجھے مرنے کا غم نہیں ہے، مجھے غم یہ ہے کہ میں کسانوں کے ہاتھ مارا گیا۔
انصار چونکہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اس مردود نے مرتے وقت بھی تکبر کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ ناظرین، بڑے بڑے نامور، بڑے بڑے سورما آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے، مگر ہوا کیا؟ وہ لڑائی ہوئی کیسے؟ اب ناظرین، اس مارکے کا بنا کیا؟ لڑائی مسلمانوں نے جیتی کیسے؟ اعداد بھی کم تھے، اسلحہ بھی کم تھا، مگر آقا کی دعائیں جو تھیں، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا صدقہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی مدد بھیجی۔ پہلے 3000 فرشتے اور پھر 5000 فرشتے نازل ہوئے۔ اب فرشتے نظر تو کہیں نہیں آتے تھے، مگر مسلمان جب تلوار اٹھاتے، اس سے پہلے کہ کسی کافر کی گردن تک پہنچتی وہ سر پہلے سے کٹ جاتا، اور صحابہ کرام آ کر نبی پاک سے عرض کرتے کہ حضور ہمارے وار کرنے سے پہلے ہی سامنے والا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تیسرے آسمان سے تمہاری مدد آئی ہے، یہ فرشتوں کا کارنامہ ہے۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ کفار کے جو سردار تھے، جب ان کی ہلاکت ہونے لگی، وہ دنیا سے جانے لگے، تو کفار مکہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب وہ بے سر و سامانی میں، جس کو آپ کہتے ہیں نا، حواس باختہ ہو کر دوڑنا شروع ہوئے۔ 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کی طرف سے بھی تقریباً 14 شہادتیں ہوئیں۔ شہدائے بدر کون کون سے ہیں؟ آئیے مبارک ہستیوں کے نام بھی سنیں۔ حضرت عبیدہ بن الحارث، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذو الشمالین، حضرت عاقل بن ابی بکیر، حضرت محجع، حضرت صفوان، حضرت سعد بن خیثمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معوذ بن عفراء، حضرت عمیر بن حمام، حضرت رافع بن معلا، حضرت عوف بن عفرا، حضرت یزید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان شہدائے بدر میں سے 13 تو میدان بدر ہی میں شہید ہو گئے، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بدر سے واپسی پر منزل صفرا میں انہوں نے وفات پائی، اس لیے ان کی قبر مبارک منزل صفرا میں ہے۔ اب ان بڑے بڑے جو جرنیل تھے ان کو اس ایک گھڑے میں ڈال دیا گیا، اور گھسیٹ کر گھڑے میں ڈال کر اس گھڑے پر مٹی ڈال دی گئی۔ اب ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان گھڑے والوں سے، ان مردوں سے کیا خطاب فرمایا؟ جب نبی پاک اس گھڑے کے کنارے پر پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقتولین کا نام لے کر، یاد رہے یہ وہ ظالم تھے جنہوں نے نبی پاک کو بہت ستایا تھا، بڑی تکلیفیں دی تھی، صحابہ کرام کی زندگی اجیرن کر دی تھی، مکہ چھوڑنا پڑا تھا۔ آپ سوچئے کس تکلیف میں مکہ چھوڑا ہوگا نبی پاک اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے۔ میرے آقا نے ان گھڑے والوں کے نام لے لے کر فرمایا، اور فرمایا اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، اے فلاں، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ بے شک ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو بالکل ٹھیک سچ پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کفار کی لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں تو تعجب کیا اور عرض کی حضور یا رسول اللہ آپ ان بے روح جسموں سے کلام کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، قسم خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات یہ ہے کہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ یہ میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث سنائی ہے، شاید اس حدیث سے بہت سارے کنفیوژن ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، بخاری شریف کی اس حدیث سے کیا شاندار مسئلہ ثابت ہوا، شاید بہت ساری کنفیوژن ختم ہو جائیں گی۔ جب کفار کے مردے سنتے ہیں تو پھر مومنین، خصوصاً اولیاء، شہداء، انبیاء وفات کے بعد یقیناً ہمارے سلام سنتے ہیں، ہماری فریادیں سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار کی مردہ لاشوں کو پکارا تو پھر خدا کے برگزیدہ بندوں یعنی ولیوں، شہیدوں اور نبیوں کو ان کی وفات کے بعد پکارنا بھلا کہاں ناجائز ہوگا؟ بلکہ اب تو بڑا آسان ہے سمجھنا۔ نبی پاک کی ایک بڑی پیاری دعا ہے جو قبرستان میں پڑھنے والی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسلمانوں کی قبروں کے پاس تشریف لے جاتے تو فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والو، تم پر سلام ہو، خدا ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم لوگ ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے۔ اور یہ دعا ہمارے لیے بھی سنت ہے جب ہم قبرستان جائیں تو کتنا آسان ہے سمجھنا کہ جب عام مسلمانوں کے قبرستان میں جا کر ہم انہیں السلام علیکم یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں
تو پھر یا رسول اللہ کہنا یا غوث اعظم کہنا یا داتا کہنا یہ تو شریعت کے عین مطابق ہے. امید ہے کہ یہ کنفیوژن بھی دور ہو گئی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.